السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اچھی بات سننا اور اسے آگے پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے شاعر کہتا ہے، فرش مخمل پہ اے سونے والوں، فرش مخمل پہ اے سونے والوں، قبر میں تم کو سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا، اور چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی ایک دن، بس پہن کر کفن ایک جوڑا، بس پہن کر کفن ایک جوڑا، اور جنازے میں سونا پڑے گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے اس آیت کو بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ہی سیدھا سادہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے۔ آج دنیا میں دیکھیں، لاکھوں لوگ ہیں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کا دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو مرنا ہے، ہر ایک شخص ختم ہونے والا ہے، ہر جاندار چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ اے انسان، غرور نہ کرنا، ہر جاندار کو موت آنے والی ہے تو تجھے بھی موت آنے والی ہے۔ مگر 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پیدائش اور موت کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں زندگی دے رہا ہے، یہ کیوں دے رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، یعنی موت اور حیات کے بیچ میں جو مسئلہ ہے ہمارا، اللہ نے جو زندگی دی کیوں دی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، آزمائے کہ تم میں کون ایسا ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی ہمیں بہترین عمل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور قرآن میں تو اللہ نے 27ویں پارے میں یوں بھی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی ہمارے پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ موت اور حیات کے بیچ کی زندگی ہی اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، اور بہترین عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، اگر ہم دنیا میں کہیں ایگزام ہال میں جاتے ایگزام دینے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ہم پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے اور ڈائریکٹ ایگزام ہال میں چلے گئے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہے، ہم کلاس جوائن کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پورے سال محنت کرنے کے بعد تب ہم ایگزام ہال میں جاتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ پھر وہاں جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں سوال کا پرچہ ملتا ہے، ہم اسے دیکھ کر جواب فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہم نے سال بھر محنت کی ہے۔ جو ہم محنت کر لیتے ہیں اور پوری طریقے سے تیاری کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ایگزام ہال میں جانے کے بعد کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ آزمانے کے لیے، تاکہ جب ہمارا آخرت کے میدان میں پرچہ کھلے گا تو ہم ساری چیزیں جو ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، یہ تمام عمل جو ہے نا وہ پرچے میں لکھا جائے، اور وہ جب پرچہ کھلے تو وہاں ہم فخر سے اپنے سر کو اونچا کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں، یہ بات آپ یاد رکھیے، ہم دنیا کی محبت میں موت کو بھول گئے، دنیا کی محبت میں قبر کو بھول گئے، دنیا کی محبت میں ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ مگر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کی محبت کو بازو میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اپنے قبر کو یاد رکھیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو روزانہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ موت ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ موت وہ چیز ہے کہ ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ موت آنا۔ جیسے روح نکل گئی، انسان مر گیا، اس دنیا فانی سے چلا گیا، کہاں گیا؟ قبر کی منزلوں پر۔ اور قبر کی منزلیں کامیاب کس کی ہوتی ہے؟ جس نے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نیک عمل دنیا میں کیا ہوگا، تو اس کی قبر بھی روشن ہوگی، اور اس کی آخرت میں بھی اس کا جو ہے نا نیک عمل وہاں پر اسے دکھایا جائے گا۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ذرہ برابر بھی دنیا میں رہ کر نا، یہ موت اور حیات کے بیچ میں رہ کر اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے تو اللہ وہ بھی اسے دکھائے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر گناہ بھی کرے تو وہ بھی اللہ ہمیں وہاں دکھائے گا. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہو، نمازوں کو چھوڑتے رہو، روزوں کو چھوڑتے رہو، زکوٰۃ کو چھوڑتے رہو، صدقہ اور فطرات کو چھوڑتے رہو، صرف اور صرف ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے، حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا ہم دیکھ لیں گے. کوئی بندہ وہاں نہیں دیکھ سکتا. جو بھی ہمیں کرنا ہے اسی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں مختصر زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے موت کو یاد رکھیں. موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے نا اور یاد کرتا ہے روزانہ تو دنیا کی جو لذت ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے، پھر اس کی نگاہ قبر پر ہوتی ہے، پھر اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، پھر اس کی نگاہ جو ہے نا دنیا سے اس کا دل ختم ہو جاتا ہے. مگر کب؟ جب وہ موت کو یاد رکھے. اگر کہنے سننے میں یا مجھے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.